السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ فعن جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال لا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح کل سن، رواہ البخاری۔ حاضرین جمعہ، زکوٰۃ یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، ان میں سے تیسرا اہم ترین رکن زکوٰۃ کی ادائیگی ہے۔ زکوٰۃ یہ مال کا حق ہے، اللہ نے نوازا ہے، اور مال کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، سونے کی شکل میں ہو، چاندی کی شکل میں ہو، کرنسی کی شکل میں ہو، اموال تجارت کی شکل میں ہو، زمین سے ہو، اگنے والے اناج میں ہو، پھل کی شکل میں ہو۔ ان تمام اموال پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ 2 شرط ہے، مال نصاب تک پہنچ جائے، اور دوسری شرط ہے کہ سال اس پر مکمل گزر گیا ہو۔ اور اگر زمین سے پیداوار اور پھل کی شکل میں ہے تو جب جب زمین سے اناج پیدا ہو، پھل پیدا ہو، اس کو کاٹنے کے دن زکوٰۃ دینا واجب ہوگی، چاہے سال میں 1 بار کاٹیں یا سال میں 2 بار کاٹیں۔ بقیہ عام اموال میں جو زکوٰۃ کی شرط ہے، بس سال میں 1 بار اس کو ادا کرنا ہے۔ نماز 5 وقتہ ہر روز پڑھنا ہے، رمضان کے روزہ سال میں 1 بار مہینے میں مسلسل رکھنا ہے، حج زندگی میں 1 بار کرنا ہے، اور زکوٰۃ سال میں 1 بار ادا کرنا ہے۔ کتاب و سنت میں زکوٰۃ کی ادائیگی کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ زکوٰۃ دینے پر ابھارا گیا ہے، اور زکوٰۃ نہ دینے پر، زکوٰۃ کا مال روک لینے پر بڑی وعیدیں سنائی گئی ہیں، بڑی پھٹکار سنائی گئی ہے، عذاب کی شکلیں بتائی گئی ہیں۔ لہٰذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم مال کمائیں، خوب مال کمائیں، مالدار بنیں۔ اسلام یہی چاہتا ہے، لیکن مال کا حق جو ہے وہ ادا کریں، زکوٰۃ ضرور نکالیں۔ زکوٰۃ کی اہمیت پر گفتگو جب کی جاتی ہے تو زکوٰۃ نکالنے کی ترغیب اور تاکید کی جاتی ہے، تو اس سے ہمیں اور آپ یہ ضرور بات سمجھیں کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ لوگ مال کمائیں، اور مال کی بڑی اہمیت ہے، اور مالدار بنیں اور اس کی زکوٰۃ نکالیں، اور زکوٰۃ نکال کر غریب، مسکین، محتاج لوگوں کی مدد کریں۔ زکوٰۃ نکالنے کی بڑی حکمتیں ہیں۔ پہلی حکمت یہ ہے کہ مال نکالنے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کی پاکیزگی ہوتی ہے، دل کی صفائی ہوتی ہے، مال میں برکت ہوتی ہے، مال کی حفاظت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ نکالنے سے غریبوں کی مدد ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے انسانیت کی صفت دلوں میں پیدا ہوتی ہے، انسان بخل جیسی مظلوم صفت سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ زکوٰۃ نہ دے انسان بخیل بن جاتا ہے، جو بخیل بن گیا تو وہ سماج کے لیے بہت بڑا ناسور ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے مال کی نعمت سے نوازا ہے، تو اس کا شکر کس شکل میں ادا کیا جائے؟ مال اللہ نے دیا ہے، ہم مالدار ہو گئے اللہ کے فضل سے، اللہ نے مال دیا ہے، تو مال کی نعمت پر شکر کیسے ادا ہوگا؟ اسی زکوٰۃ کی صورت میں زکوٰۃ دے کر کے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شمار جگہ پہ نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ نماز پڑھنے، نماز کی پابندی اور زکوٰۃ ادا کرنا، یہ قرآن میں بہت جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو۔ یہ حکم بار بار آیا ہے قرآن میں۔ نماز پڑھ کر کے اللہ کی بندگی کرو، اللہ کا حق ادا کرو، اور زکوٰۃ نکال کر کے اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کے بندوں کا حق ادا کرو۔ اللہ کا حق ادا کر کے مال، نماز کی پابندی کر کے، اللہ کے لیے سجدہ کر کے، اللہ کی بندگی کر کے
مال کی زکوٰۃ نکالو تاکہ بندوں کے حقوق بھی ادا ہوں، بندوں کے تعلق بھی اچھے ہوں، اللہ کے حقوق بھی ادا کیے گئے، اللہ سے تعلق بھی اچھا بنایا جائے اور بندوں کے حقوق بھی ادا کریں، خدمت خلق بھی ہو، لوگوں کی محتاجگی اور لوگوں کی غربت پر انسان ترس بھی کھائے، انسانیت کی صفت بھی پیدا ہو، اور جو مستحق ہے اس کی مدد کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے خذ بن اموال صدقہ، مالداروں کے مال سے نکالو، زکوٰۃ نکالو، ان کے مالوں کو لو۔ اللہ نے کیا کہا؟ لو، خذ پکڑو، لو۔ حق یہ ہے کہ لوگ زکوٰۃ کا مال لا کر کے دے دیں۔ حق کیا ہے؟ زکوٰۃ کا مال لوگ خود اپنے نفس کی پاکیزگی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ بیت المال میں جمع کریں۔ یہ نہیں کہ ہم انتظار کریں کہ غریب آئے گا جب تب ہم زکوٰۃ دیں گے۔ نہیں، مسجد میں ہم خود چل کر کے آتے ہیں، حج کے لیے ہم مکہ خود پہنچتے ہیں۔ زکوٰۃ کے لیے بھی ہمارا ارادہ ہونا چاہیے، ہماری نیت ہونی چاہیے، ہمارا اخلاق ہونا چاہیے کہ ہم پہلے سے الرٹ رہیں، پہلے سے تیار رہیں، اس کو خوش دلی کے ساتھ مستحق لوگوں تک خود پہنچائیں، دروازے پر آنے کا انتظار نہ کریں۔ جب ہم جان رہے ہیں کہ مستحق ہے زکوٰۃ کا کوئی، تو ہم اس کو دیں۔ مال کی زکوٰۃ جو نکالتا ہے، مال کا جو کچرا ہے، جو شر ہے مال پر، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی الصلاۃ والسلام نے فرمایا ما ادى الزکاۃ سلو، جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے تو اس کے مال کی جو گندگی، جو شر ہے، جو کچرا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ خلاص ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے، مال کو روکے رکھتا ہے، وہ گویا کہ مال میں گندگی یا کچرا کی ملاوٹ ہو گئی ہو۔ تو اپنے نفس کو اور اپنے مال کو پاک رکھنا چاہیے۔ اپنے مال کی پاکیزگی اسی صورت میں ہے کہ بندہ اس کی زکوٰۃ نکالے۔ حضرت جابر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے، عہد و پیمان کیا ہے۔ کس بات پر عہد و پیمان کیا ہے؟ اقام الصلاۃ، نماز کی پابندی کا، کہ میں نماز کی پابندی کروں گا، و ایتاء الزکوٰۃ، اور میں زکوٰۃ کی ادائیگی کروں گا۔ اس بات پر عہد و پیمان کیا تھا، بیعت لی تھی، اور میں ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں گا۔ یہ 3 چیزوں پر عہد و پیمان لیا تھا، نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی، اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا۔ میں کسی کے ساتھ شر اور برا نہیں کروں گا۔ اب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسی ہی حدیثوں کو، ویڈیو کو سننے کے لیے پلیز ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ انشاءاللہ کل میں زکوٰۃ نہ دینے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے، اس ٹاپک پر ویڈیو بناؤں گی۔ آپ لوگ پلیز زیادہ سے زیادہ لائک کریے، شیئر کریے اینڈ سبسکرائب کریے میرے چینل کو۔ تھینک یو فار واچنگ دس اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔